समाजी सियासी हवाले से मुल्क की नामवर शख्सियात की बका न्यूज़ के प्रोग्राम में एंकर पर्सन आसिफ शर्मिला से बातचीत। देखते हैं आज के मेहमान कौन हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका आसिफ शर्मिला फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलवाते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं जिसमें समाजी, सकाफ़ती, अदबी और शोबिज़ से वाबस्ता हमारे साथ लोग होते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, समाजी खिदमात के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है और इसका बाकायदा एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीस मूवमेंट के चेयरमैन अशरफ नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अशरफ साहब, समाजी खिदमात अंजाम देते देते अचानक आपको ख़्याल आता है कि मैं सियासत की तरफ आऊँ, तो आप मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से वाबस्ता रहे जी, जैसे मुशर्रफ साहब का दौर था जी जी जब भी आप सियासत कर रहे थे जी। फिर उसके बाद आपको देखा इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ। जी बिल्कुल। इमरान खान साहब से आपका कब से ताल्लुक़ रहा और सियासत में आने का ये आपका मतलब रुझान किस तरह से हुआ? सबसे पहले तो आपका आसिफ शर्मिला साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए करके। तो वरना आम तौर पे आपने देखा होगा कि हम जैसे पॉलिटिशियंस को हाईलाइट होने में या ऊपर आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन बहरहाल हमें बेशक वक्त लगे, लेकिन कम अज़ कम हम आवाम को अवेयर कर सकें कि एक्चुअली हमारे मुल्क की प्रॉब्लम्स क्या है। अब जो आपने सवाल किया कि मैं कैसे सियासत में आया, तो मैं समाजी खिदमात में ज़्यादा मेरा रुझान था। जो आपने देखा हुआ है, आप तो बहुत पुराने हैं, मेरे साथ देख रहे थे। तो समाजी खिदमात करते करते जब मैंने देखा कि मेरे वतन जो एक हमारा घर है, कि इस वतन को किस तरह से टीवी पे जब देखता था प्रोग्राम, कितनी खूबसूरती के साथ और चालाकियों के साथ, खुद गर्जियों के साथ इस वतन को लूटा जा रहा है, मैं वो भी बर्दाश्त करके कि चलो कब तक लूटेंगे, कभी तो इनका पेट भरेगा। लेकिन आसिफ, आप यकीन कीजिए, जब मैंने ये देखा कि अब इस मुल्क को तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है, तकसीम करने की प्लानिंग की जा रही है, जब मैंने ये देखा कि हर पार्टी अपने अपने इलाक़ों में अपनी पार्टियों के परचम लहरा के वो हाईलाइट कर रहे थे। मैं अगर पठानों के इलाके में चला जाता तो वहाँ पे सिर्फ ANP के झंडे लगे हुए थे। मैं कभी मुत्तहदा के इलाके में चला जाता, वहाँ देख रहा हूँ ब्रिजेस में, मकानों में मुत्तहदा के परचम लगे हुए हैं। मैं जब कभी ज़रा सिंध की तरफ जाता तो वहाँ देखा पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हैं। तो मैंने कहा ये कैसी कौम है जो अपने वतन का परचम नहीं उठा रही है। ये हमारा वतन है और पाकिस्तानी परचम हमारी पहचान है। तो उस वक़्त, बल्कि आपको तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने उस वक़्त भी मेरा साथ दिया था और हमने पाकिस्तान का परचम मैं अकेला लेके आया करता था, तो लोग हंसते थे कि यार ये क्या लेके आप आ रहे हैं। आपकी बात मुस्तफ़ा कमाल साहब से हुई थी जब पाकिस्तान पीस के हवाले से वो काम कर रहे थे जी, और उन्होंने एक पार्टी को छोड़ा। हाँ, और उन्होंने अपनी पार्टी जब बनाई, हाँ, तो उस वक्त भी बड़े बात हुई थी, तो आपसे भी मुलाकात हुई जी, थी उनकी। तो जी। पाकिस्तान का झंडा वो आपके मशवरे से था या कि उन्होंने अपनी एक सोच नहीं, से? मेरा मशवरा नहीं था। उन्होंने कहीं देखा मुझे फेसबुक के कि मैं इस कॉज को लेके चल रहा हूँ, इस विज़न को लेके चल रहा हूँ। मैं सियासत के विज़न को कम और कौम को मुत्तहद करने, पाकिस्तान के परचम तले मुझे ज़्यादा मेरा रुझान था कि सब कौम एक मुत्तहद हो। मगर देखने में अशरफ साहब ये आता है कि अमूमन आप मुख्तलिफ गाहे बगाहे किसी तक़रीब में नज़र आते हैं जी, और कहीं मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से होते हैं, कहीं VIP गेस्ट की हैसियत से होते हैं, लेकिन आपके जलसे कम होते हैं। हाँ, 14 अगस्त वाले दिन आप ज़रा सा बहुत ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, ये मैं पर्सनली एक कॉज लेके चला हूँ। अब मेरे साथ जाके माशाल्लाह से, यानी कि कितने साल हो गए, 8-9 साल हो गए। 8-9 साल में जाके अब मेरी एक स्ट्रेंथ बनी है पूरे पाकिस्तान में, यहाँ से लेके बलूचिस्तान तक। तो मुझे पहले इक़्तिदार में आने का मेरा कोई वो नहीं था कि मैं इक़्तिदार में आने के लिए सियासत कर रहा हूँ। तो मैंने जलसे जितने हो सके मैंने किए और अभी भी करता हूँ, लेकिन इत्तफाक है कि ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट नहीं हो पाता। बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं जी, बहुत जल्द जी। तो आप क्या अपनी पार्टी के हवाले से कुछ कैंडिडेट खड़े करेंगे?
جی کینڈیڈیٹ ہر کانسٹیٹوینسی سے ہماری کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میری کوشش یہ ہوگی جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے وہ فیور کریں گے عمران خان کو۔ اچھا، آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی اور مصطفیٰ کمال صاحب نے آپ سے کہا کہ یہ ویژن میں لے کے چلنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے سپورٹ کیجئے، آپ نے ان کو ہیلپ کی، ٹھیک ہے۔ آپ کی ملاقات عمران خان سے بھی بہت پرانی رہی، جس وقت پارٹی بن رہی تھی آپ نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو کہ پارٹی بنائیں، اس وقت آپ کا ساتھ رہا، لیکن آپ پیچھے رہے اور عمران خان کے ساتھ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ آگے کیسے آ گئے؟ جی بھی آپ کا کویشچن بہت اچھا ہے۔ دیکھیں میں نے عمران خان کو سپورٹ کیا تھا، میں نے بلکہ کراچی کے اندر بہت ہیلپ کی، میں نے پرویز اور دوسرے لوگوں نے، میراج محمد خان ہے، سب نے، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور ویژن بتایا۔ عمران خان کا اپنا ذاتی ویژن جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، اور وہ میرا ایک آئیڈیل بندہ ہے۔ قائد اعظم کے بعد میں عمران خان کو، یا میں اپنے آپ کو اپنی سوچ کے مطابق سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے کبھی موقع دیا تو میں اسی ویژن پہ کام کروں گا کہ خود سادگی سے زندگی گزاروں گا تو لوگوں کو میں سادگی کا لیکچر یا اویئر کر سکتا ہوں۔ اب تھوڑی سی آپ کی بات کہ میں نے عمران خان کو یہی سوچ کے میں نے جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد اگر میں علیحدہ ہٹا تو وہ میری ایک ہی سوچ تھی کہ مجھے اچانک ایک بات کا خیال آیا کہ پہلے میں تحریک انصاف کے پرچم لہراتا تھا، لال ہرا ہلکا ہرا رنگ برنگی پرچم، تو میرا جو کاز اور ویژن جو مین ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے بھی اپنی پارٹی پرچم کو ہائی لائٹ نہیں کرنا۔ اب متحد قوم تو ہے، اور جب بھی پاکستان پہ کوئی برا وقت آیا ہے یا قدرتی کوئی آفات آئی ہے یا کبھی جیسے ابھی بھارت سے پاکستان کی جنگ کی باتیں ہو رہی تھی، تو جتنے سیاسی پارٹیاں تھیں اور پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ پاکستانی قوم تو بڑی مضبوط ہے، لیکن سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت رسہ کشی ہے اور پاور دکھانے کی جو دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، افرادی قوت دکھا رہے ہیں، اور جس میں جو پاور ہے، جیسے آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ نواز شریف صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپنی پاور دکھاتے رہے۔ آج کل مولانا فضل الرحمان دھرنا دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ان کے ذاتی مفادات ہیں یا کہ وہ پاکستانی قوم کے لیے اٹھیں؟ نہیں، یہ لوگ کہاں قوم کے لیے اٹھیں گے؟ کہ قوم کے لیے اٹھنا ہوتا تو اپنی کانسٹیٹوینسی میں ہی جیت جاتے۔ وہ اپنی کانسٹیٹوینسی میں ہارا ہوا بندہ، یہ مفاد پرست ٹولہ ہے۔ دیکھیے آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ مفاد پرستی کے لیے، تو پھر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیونکہ آپ بھی ایک سیاست دان ہیں، آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ یہ جو دھرنا دے رہے ہیں اور پھر دھرنے سے ہٹ گئے اچانک ایک دم 5 بجے انہوں نے، مجھے معلوم تھا کہ یہ ہٹیں گے، مجھے معلوم تھا کہ یہ ہٹیں گے، ان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ محب وطن ہے، ان کی بیک کے اوپر جو فائننس کر رہے تھے مجھے سب ان کا اندازہ تھا کہ لوگ کون کون فائننس کر رہے ہیں، اور وہ صرف اپنی مفادات کے خاطر۔ عام آدمی سے وہاں پوچھیں، انٹرویو لے تو کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا فضل الرحمان نے کس بات پہ اور کس کاز پہ دھرنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ سب اسٹیٹس کو جو پارٹیاں ہیں، جو کرپٹ پارٹیاں، میں صاف کر رہا ہوں آپ کے میڈیا پہ، آپ پورے ورلڈ میں آن لائن کریں، یہ کرپٹ اور مافیا لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے مل کے پیسہ خرچ کر کے یہ ایک آخری تاش کا پتہ کھیلا تھا کہ شاید ہمیں کامیابی ہو جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا پیپلز پارٹی سے اور نواز شریف سے کہ میں آدھے راستے پہ ہوں گا، عمران خان کا استعفیٰ آ جائے گا۔ لیکن آج 1 سال 8 ماہ کی یہ حکومت ہو گئی ہے، کوئی تبدیلی ایسی تو نظر نہیں آ رہی، بلکہ سبزی کے دام بڑھ گئے، اور جو دسترس میں غریب کی ایک سبزی ہوا کرتی تھی وہ بھی اس کی دسترس سے دور ہو گئی۔ آپ کا پاکستان اس وقت بیسٹ پوزیشن میں جا رہا ہے، جو ان پارٹیوں نے آرٹیفیشل طریقے سے باہر کے ملکوں سے قرضہ لے کے الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے آرٹیفیشل طور پہ سستا کیا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ نیکسٹ ٹائم پہ ہم اقتدار پہ نہیں آئیں گے، اور عمران خان کی لیکن سر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے دعوے کیے تھے بہت سے کہ میں IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، میں کسی سے، ایک وزیر اعظم جب پہلی تقریر جب وزیر اعظم بنے تھے، اور سر دنیا کو معلوم ہے، دنیا نے دیکھا ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک پاکستان کا وزیر اعظم جا کے بھیک مانگے، پھر IMF سے انہوں نے قرضہ لیا۔ دیکھیں اگر پلیز آپ میری بات کو شارٹ میں سمجھا رہا ہوں، عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھا تو اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پرائم منسٹر کے اندر جو فائلیں ہیں یا کام ہوا ہوا ہے وہ کیا کام ہوا ہوا ہے۔
اس کو جو انفارمیشن دی گئی تھی وہ اس کو معلوم تھا، تو اس نے کہا تھا میں اقتدار میں جاتے ہی ان چیزوں کو بدل دوں گا، اور آپ مجھ پہ یقین کیجئے کہ اس کا پرومس آج بھی وہی پرومس، اور وہ اکیلی ذات وہ کوشش کر رہا ہے۔ آخر میں اشرف نواز صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ ہاں، میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ریلیکس رہیں، کسی کی باتوں میں نہیں آئیں، سوشل میڈیا کے پیغامات پہ مت جائیں جو عمران خان کے خلاف باتیں لکھ رہے ہیں، یا میڈیا میں بیٹھ کے جو عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ پلیز میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی باتوں میں قطعی نہ آئیے، اور پازیٹیو سوچ رکھیں، اچھی امید رکھیں۔ سب سے پہلی بات آپ کی پاک افواج اور یہ عمران خان جو ہیں یہ ایک پیج کے اوپر ہے، ایون آپ کی جوڈیشری یہ سب ایک پیج پہ ہیں، کوئی مختلف نہیں ہے، کسی کی کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو جب سب ایک پیج میں ہوتے ہیں تو اپنے ملک کو وہ کرائسس سے نکال کے لے جاتے ہیں، باتیں رہ جائیں گی، اور ملک ہمارا اس کی جو ہے تقدیر جو ہے ساری دنیا دیکھے گی، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ہمارا ملک جو ہے ایک بہترین مقام پہ پہنچ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ اشرف، صبر چاہیے اور کچھ نہیں۔ بہت بہت شکریہ اشرف نواز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے چینل کو ٹائم دیا، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ چلیے جی دیکھتے ہیں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے اس طرح سے ہماری زندگی میں ہوگا یا کہ نہیں۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔